بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 24۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک انصاری شخص کے پاس سے گزرے، اس حال میں کہ وہ اپنے ایک بھائی سے کہہ رہے تھے کہ تم اتنی شرم کیوں کرتے ہو؟ آپ نے اس انصاری سے فرمایا کہ اس کو اس کے حال پر رہنے دو، کیونکہ حیا بھی ایمان ہی کا ایک حصہ ہے۔ سبحان اللہ، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی بات نہیں، یہ ہمارے پیارے نبی کریم آخری نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہے، اور اس میں کوئی شک شبہ نہیں۔ یہ حیا جو ہے واقعی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ جب یہ چیز ختم ہو جائے انسان میں تو اس میں کوئی شرم پردہ نہیں رہتا، لہٰذا ہمیں حیا کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 25۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے کہ لوگوں سے جنگ کرو اس وقت تک کہ وہ اس بات کا اقرار کر لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور نماز ادا کرنے لگیں اور زکوٰۃ دیں۔ جس وقت وہ یہ کرنے لگیں گے تو مجھ سے اپنی جان و مال کو محفوظ کر لیں گے، سوائے اسلام کے حق کے۔ رہا ان کے دل کا حال تو ان کا حساب اللہ کے ذمہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کا جو حکم آ جائے تو اس کا ہمیں سختی سے اس پر عمل پیرا ہونا چاہیے۔ اس میں یہ کہ اللہ کے سوا واقعی کوئی دوسرا معبود نہیں، وہی سب نظام کو چلانے والا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں۔ اور ہمارے محمد آخری نبی وہ سچے رسول ہیں، اور اس کے ساتھ نماز ادا کرنے کے لیے کہا گیا کہ نماز کے متعلق تو بہت بیانات ہیں اور قرآن اور حدیث میں بیان کیے گئے ہیں، اور اس پہ ہمیں بھی عمل کرنا چاہیے۔ اور ساتھ میں زکوٰۃ کے بارے میں بھی حکم دیا گیا ہے کہ یہ آپ کے لیے زندگی میں آسانیاں پیدا فرماتا ہے اور ہمارے معاشرے کے لیے بہت اچھی چیز ہے، جو حدیث میں ہمیں بیان کر دی گئی ہیں۔ اس میں اسی وجہ سے حکم دیا گیا کہ اپنے جان و مال کو محفوظ کر لیں گے اگر ان پر عمل کیا تو۔ سبحان اللہ۔ میں زکوٰۃ کے بارے میں بھی حکم دیا گیا ہے کہ یہ آپ کے لیے زندگی میں آسانیاں پیدا فرماتا ہے اور ہمارے معاشرے کے لیے بہت اچھی چیز ہے، جو حدیث میں ہمیں بیان کر دی گئی ہیں۔ اس میں اسی وجہ سے حکم دیا گیا کہ اپنے جان و مال کو محفوظ کر لیں گے اگر ان پر عمل کیا تو۔ سبحان اللہ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 26۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ کہا گیا، اس کے بعد کون سا؟ آپ نے فرمایا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ کہا گیا، پھر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حج مبرین۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ سب سے افضل عمل سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ کا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا۔ اللہ اکبر۔ کیونکہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں گے تو وہ باقی آپ زندگی میں عمل اچھے طریقے سے کر سکیں گے، اور یہی آپ کی پختہ ایمان اور مسلمان ہونے کی پہلی نشانی ہے۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ جب جہاد کا حکم آ جائے تو پھر
اپنے پورے جذبہ ایمانی کے ساتھ کافروں سے لڑو، پھر اپنی جان کی پرواہ مت کرو، اس کا حکم دیا گیا ہے۔ اور تیسرا پھر حج مبرور۔ سبحان اللہ، اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے ایمان کو تازہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 28۔ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، کون سا اسلام بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو کھانا کھلائے اور ہر شخص کو سلام کرے، خواہ اس کو تو جانتا ہو یا نہ جانتا ہو۔ اللہ اکبر۔ اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ کون سا اسلام بہتر ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے آسان لفظوں میں اس کو بیان فرما دیا، کیونکہ یہ اللہ ہی کی طرف سے حکم ہوتا ہے، اور یہ حضور پاک جب فرمائیں تو اس میں کوئی شک شبے کی بات نہیں ہوتی۔ یہ دو باتیں ایسی ہیں کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ آپ کے روزی کے حوالے سے بھی اس میں اللہ تعالیٰ نے راز چھپائے ہوئے ہیں۔ جیسے کہ آپ جب کسی کو کھانا کھلاتے ہیں، کسی بھوکے کو آپ کھانا کھلاتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جب تم بھوکے کو کھانا کھلاؤ تو میں تمہارے رزق میں اضافہ کروں گا، تمہارے گھر میں برکت ڈالوں گا۔ تو اس میں کوئی شک شبے کی کوئی بات نہیں۔ اس کے علاوہ آپ جب کسی بھی شخص کو حکم ہوا ہے کہ سلام کریں، سلام کرنے سے یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ، آپ چاہے اس شخص کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے، آپ اس کو سلام کرتے ہیں تو اس کے عوض اللہ تعالیٰ اس میں راز چھپا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں بھی اضافہ فرماتا ہے اور گھر میں برکت بھی فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ان حدیث کو لائک اور سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ میرے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ کا باعث بنے۔ اللہ اور رسول کی باتوں پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔